امام علی مقام امام حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین کے تحفظ کے لیے گئے تھے۔ آپ نے دین کے پورے سسٹم کو جب خطرے میں دیکھا تو سیدنا امام علی مقام اپنی آل اولاد، اپنے بال بچوں کو لے کر کے نکل گئے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ آپ جانتے تھے میں نے صرف احتجاج درج کرانا ہے کہ یزید جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یزید جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اوروں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچی، امام علی مقام میرے رسول کے شہزادے کی نگاہ، ان کی مدبرانہ اور مفکرانہ بصیرت کی شان یہ ہے کہ یزید کو لوگوں نے 3 سال کے بعد اوپن کیا، امام علی مقام نے اس کو تخت پہ بیٹھتے ہی اوپن فرمایا اور آپ نے دین کا تحفظ کیا۔ یزید کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جو ہے اللہ اکبر ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح قرآن نے حرام قرار دیا ہے، ان کے ساتھ معاذ اللہ وہ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ شراب اس کے دور میں عام تھا، جوا اس کے دور میں عام تھا۔ اللہ اکبر! نمازوں کا حال یہ تھا، نمازوں کی پابندی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، نظام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہ بھی بات لکھی گئی ہے لکھنے والوں نے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جمعہ کی نماز پہ خطبے اتنے لمبے کیے گئے کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا، ٹوکنے والوں نے ٹوکا تو ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ یہ انداز کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر! تو امام دین بچانے گئے تھے۔ امام حسین ایک مکمل انقلابی کا نام ہے، امام حسین انقلاب کی دعوت کا نام ہے، امام حسین فکر اور جہد مسلسل کا نام ہے، امام حسین دین کے تحفظ کا نام ہے، امام حسین بہادری کا نام ہے، امام حسین جرأت کا نام ہے، امام حسین صداقت کا نام ہے، امام حسین امانت کا نام ہے۔ حیدر کرار کے بازو کی قوت کو حسین کہتے ہیں، زہرا پاک کی تربیت کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جہاں خون نبی اور شیر بطول جو ہے اللہ اکبر مکمل طور پر اپنی رانائیاں دکھائے، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو کبھی نبی کی آغوش میں، کبھی علی کی آغوش میں، کبھی سیدہ طاہرہ کی آغوش میں پلتا ہے، پرورش پاتا ہے اور تربیت پاتا ہے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ حسین ایک استقامت کا نام ہے۔ حسین پاک جو ہے اللہ اکبر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے حق کے پیغام کو دوسرے تک منتقل کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کے بعد دنیا میں جتنے انقلابی پیدا ہوئے، کربلا کے بعد دنیا میں جتنے انقلابی پیدا ہوئے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی کڑیاں امام حسین سے جا کے ملتی ہے، یا نسب کے اعتبار سے یا دل کی محبتوں کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! کوئی امام حسین سے دور رہ کر نہ انقلابی بن سکا، نہ باغیرت بن سکا۔ حسین اللہ اکبر! حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے بدر، احد، خندق، خیبر اس محنت کے تحفظ کو، اس محنت کو تحفظ دیا۔ بدر کی محنتیں ضائع ہو رہی تھی، احد کی محنتیں ضائع ہو رہی تھی، خندق و خیبر کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ امام نے کربلا منعقد کر کے ان سارے غزوات کی محنتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں وہ شعب ابی طالب کی 3 سال کی گھاٹی کا خلاصہ 3 دن کے اندر کربلا کے صبر و استقامت نے پیش فرمایا ہے؟ دراصل بات یہ ہے، ہم نے امام علی مقام کو رسمی طور پر سنا، اسمی طور پر سنا۔ اللہ اکبر! ہم نے امام علی مقام کو چند محدود معاملات کے اندر جو ہے اللہ ان کی حد بندی کر دی، اس سے ہم آگے نہ بڑھے، ورنہ کہنے والے مفکرین نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس اعتبار سے، فکر و نظر کے اعتبار سے، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلک کیا چیز ہے، ہم کہتے ہیں مسلک کی جنگ کا سب سے پہلا اور بڑا مجاہد اسی کو دنیا امام حسین کہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے امام علی مقام اس انقلابی کا نام ہے، ذرا توجہ سننا، غور کرنا۔ امام نے
جو انقلاب کی فکر دی ہے دنیا میں، اس کے بعد جتنے انقلاب آئے ہر انقلابی کو کہیں نہ کہیں سے نسبت حسین میسر ہے. جیسے مثال کے طور پر مامون کا فتنہ خلق قرآن جس کو دھول چٹایا سیدنا امام احمد ابن حنبل نے. آپ دیکھیے وہ امام علی مقام کے بڑے شہدائی ہیں اور دل کے اعتبار سے امام سے بہت جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں اور ائمہ کرام کا سکوت کا قول ملتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل ایسے مضبوط ترین حسینی ہیں. حالانکہ سبھی مضبوط ترین ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی اقوال ہیں. لیکن آپ کس قدر ہیں؟ فرماتے ہیں یزید کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے، ملعون بھی ہے. امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے. اور احمد ابن حنبل کون ہے؟ غوث پاک جس کا ذکر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں امامی، کہ احمد ابن حنبل میرا بھی امام ہے. جو ولیوں کا امام جس کو اپنا امام کہے اس احمد ابن حنبل کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، اندازہ فرمائے. تو مامون کے فتنہ خلق قرآن کو جس نے دھول چٹایا اس کا تعلق بھی امام حسین سے ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر جب اکبر نے دین بگاڑنے کی کوشش کی تو اللہ اکبر، اکبر کے فتنے کو تو دھول چٹاتا ہے وہ ہمارا مرشد مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروق اعظم کا بیٹا، وہ بھی پکا اور کٹا حسینی ہے. اور آپ نے جو انقلاب برپا کیا ہے پتا چلا نام حسین سے خون میں حرارت ہے، نام حسین سے خون میں حرکت ہے، نام حسین سے انسان میں جرأت اور بہادری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 14ویں صدی کے اندر باطل فرقوں کو جس نے دھول چٹا کر کے تڑپتا اور بلکتا چھوڑ دیا وہ امام احمد رضا بھی کیسے پکے حسینی ہے کہ میں نے بیٹوں کا نام تو امام حسن، امام حسین اور علی پاک کے نام پر سنا پڑھا بھی، لیکن بیٹیوں کا نام علی مرتضیٰ کے نام پر اگر کہیں دیکھنے میں آیا تو اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نام مرتضائی بیگم رکھا، یہ نام کبھی سننے میں آیا؟ ایک بیٹی کا نام کیسا علی کا چاہنے والا ہے میرا امام کہ اپنی بیٹی کا نام بھی لوگ بیٹوں کا نام علی کے نام پہ رکھتے ہیں. احمد رضا اس عاشق اہل بیت کا نام ہے جس نے بیٹی کا نام بھی علی مرتضیٰ کے نام پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جس نے دھول چٹایا دنیا کے ان فرقوں کو وہ بھی پکا حسینی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر مفتی اعظم عالم اسلام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے حکومت وقت سے جو ٹکر لی وہ بھی کتنے پکے حسینی تھے. ان کی زندگی کا باب وقت رہا تو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد ہندوستان کی لڑائی کو دیکھ لیں. آزادی کی جنگ میں جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی آزادی کی، انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، انگریزوں کے خلاف جامع مسجد دہلی کے اندر سب سے پہلے جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ پڑھ کے سنایا وہ علامہ فضل خیر آبادی کون ہے؟ وہ بھی پکے حسینی ہے. وہ کفایت علی کافی مراد آبادی جن کو اللہ اکبر جیو ملک کی آزادی کی خاطر پھانسی دی گئی. جب پھانسی دی گئی اور کلام لکھتے ہیں تو وہ کلام تو پورا پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن اس کے 2 مصرے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ پتا چلے وہ کتنا پکا حسینی جسے دنیا کافی مراد آبادی کہتی ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر نام شاہان زمان، نام شاہان زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی انقلابی آپ کو نظر آتا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں امام حسین سے ہوگا. جو حسین کا نہیں ہے وہ بزدل ہے. بے شک بے شک. جہاں حسینیت نہیں ہے اس لیے اپنے بچوں کو حسینیت سکھاؤ. آپ سوچیں ہم لوگ سایہ دیکھ کے ڈرتے ہیں، 22,000 کا لشکر دیکھ کر کے کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے. اور جب تلوار چلائیے سب کے چلے جانے کے بعد تو سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی یزیدی لشکر سے کسی کی. امام علی مقام فرماتے ہیں میرے مقابلے میں جب لڑنا ہے تو پھر بھیجو. میں تو کہہ رہا تھا کہ نہ لڑو، لڑائی پسند نہیں ہے لیکن لڑنا ہے تو بھیجو، مگر ان نامردوں کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ ایک ساتھ مل کر کے چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیرتے ہیں اور 3 دن کے بھوکے پیاسے امام کو جو صبح سے لے کر کے دوپہر تک
लाशें उठा रहे, कभी बेटों की लाशें, कभी भतीजों की लाशें, कभी भांजों की लाशें, कभी अल्लाह अकबर आवान व अंसार की लाशें। अंदाजा तो करें, इमाम आली मकाम अगर पहले ही शहीद हो जाते, वो शहादत भी बड़ी रंगीन होती, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखें, पहले शहीद नहीं हुए। करबला में आखिरी शहीद को इमाम हुसैन कहते हैं, और अगर करबला सुनने आए हैं तो मैं तो आज वक्त की किल्लत की वजह से छेड़ ही नहीं रहा हूं दास्तान करबला, लेकिन आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, अंदाजा करो, अल्लाह अकबर, अगर पहले भी शहीद हो जाते तो उनकी शहादत की रंगीनी क़यामत तक बाकी रहती, लेकिन आखिरी में शहीद होने मशीयत इलाही। मतलब क्या? अल्लाह अकबर, तीरों का जख्म जिस्म पे बाद में लग रहा है, तलवारों का जख्म जिस्म पे बाद में लग रहा है, पहले दिल पर बेटे का, जवान बेटे की शहादत का जख्म है, भतीजों की शहादत का जख्म है। कहने वाले कहते हैं जिस्म पे लगने वाला जख्म उतना तकलीफ नहीं पहुंचाता, उतना नहीं तड़पाता जितना दिल के जख्म तकलीफ पहुंचाते हैं, इसलिए कि जिस्म के जख्म तो भूल जाता है आदमी, जिस्म के जख्म पर मरहम रखकर उसका इलाज कर लेता है, लेकिन जो दिल के जख्म है वो कभी नहीं भुलाए जाते। तलवारों के जख्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल पर गमों के जख्म आसानी से खत्म नहीं होते, इंसान उसको अपने साथ कफन में ले जाता है। आप भी औलाद वाले हो, जरा तसव्वुर करो मुसलमानों, अल्लाह अकबर, हम शबीए पैगंबर अली अकबर, अल्लाह अकबर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पानी की सरजमीन पर यह बात कहना चाहता हूं मुसलमानों, आज मशरिक और मगरिब में सूरज में चिराग नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो, किसी का बेटा इतना खूबसूरत आज नहीं मिलेगा जितने खूबसूरत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर थे, इसलिए कि किसी का बेटा माँ के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा भाई के मुशाबे, किसी का बेटा चचा ताया के मुशाबे, इमाम हुसैन का शहजादा जिसे हम हज़रत अली अकबर कहते हैं वो रसूलुल्लाह के मुशाबे है, वो तस्वीर मुस्तफा थे, वो तनवीर मुर्तजा थे। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत बेटा। अब जरा कसौटी देखें, करबला की कसौटी देखें, तवज्जो करें, एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, और अल्लाह गैर से निदा रही, हुसैन इतना खूबसूरत बेटा बचाओगे या अल्लाह का दीन बचाओगे? बेटा बचाते हो तो दीन खाक में मिलता है, और दीन बचाते हो तो बेटा खाक में मिलता है, किसको चुनते हो? इमाम हुसैन की फिक्र देखो, हुसैन ने हम शबीए पैगंबर तस्वीर मुस्तफा अली अकबर जैसा बेटा खाक में मिला दिया, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। ये इमाम हुसैन की फिक्र है। अब आपसे पूछता हूं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम कैसे हुसैनी हैं? हमारे पास भी रोजाना ये इम्तिहान होता है, हमारे पास भी ये रोजाना इश्क का इम्तिहान होता है। कहने वाले मुफक्किर ने कहा है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल, इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है, वफा की इंतहा का नाम हुसैन है, दीन के सच्चे मुहाफिज और पासवान का नाम हुसैन है। ऐ हुसैनी कहलाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, इमाम का इम्तिहान हुआ करबला में, बेटा चाहिए, दीन चाहिए, बेटा लुटा दिया, कैसा? अली अकबर जैसा। और एक बात आपको बताऊं, फिर कहता हूं करबला नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी कड़ियां, दिल की कड़ियां करबला से जुड़ जाए, माए और बहनों से भी कहता हूं, बताओ, अल्लाह अकबर। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मैदान करबला में आए थे, 56 साल से सदुल फाजिल फखरुल अमासिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं 56 साल 5 महीने और 5 दिन की आपकी उम्र बताई जाती है। अल्लाह अकबर। साल की उम्र आपकी थी, उस वक्त तक इमाम हुसैन का, इतने असातिर लिख रहे हैं, इमाम हुसैन का सर का और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। 56 साल की उम्र में भी इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल सियाह और काले थे। अल्लाह अकबर। और भी रिवायतें हैं, देखो रिवायतें बहुत है, लेकिन अपने अपने ज़ौक़ की बात है। इब्ने असाकिर के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इब्ने असाकिर लिखते हैं, थोड़ा तशरीह के साथ बतौर मफ़हूम पढ़
رہا ہوں کہ 56 سال سے زائد کی عمر میں بھی امام کی داڑھی اور سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جس وقت شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی، اولاد والے ہو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرنا تم بھی ماں باپ ہو، اللہ نے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اگر بیٹا تیز سے بائک بھگا کر کے لے جائے تو ہمیں چین کی نیند نہیں آتی، آفس میں بیٹھو تو بے چین، گھر میں رہو تو بے چین، کسی کے ساتھ بیٹھو تو بات میں دل نہیں لگتا۔ میرا جوان بیٹا تیز رفتار بائک بھگا کے لے گیا، خدا جانے اس کا کیا ہوگا، خدا کرے اس کی خیر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسین اس جگر کے، اس جگر والے کی، اس جگر والی ہستی کا نام ہے کہ شادی کا دولہا تو اپنے بیٹوں کو سب بناتے ہیں۔ توجہ کرنا، ہم حسین کو کیوں نہ چاہیں، حسین پاک کی غلامی کیوں نہ کریں؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک دنیا میں کردار حسین زندہ رہے، وفا بھی رہے گی، جرأت بھی رہے گی، سخاوت بھی رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو کردار حسین کا پیرا دینا چاہیے، اور کسی کتے کو حسین کے خلاف زبان کھول دے تو کتنا بھی قریبی ہو اس کو جوتے کی، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حسین سے وفا صرف حلال ہی کر سکے۔ اگر کوئی حسین کی کربلا کے خلاف، حسین پاک کے کردار کے خلاف، حسین پاک کی قربانی کے خلاف زبان کھولتا ہے تو حسین پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس پر کتابیں ملتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ حسین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بکنے والے خبیث اپنے نسب کا پتہ دیتے ہیں کہ حسین کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھنا، محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ نعرہ تکبیر! اسلام کی زندگی چاہتے ہو تو کربلا کو زندہ رکھنا پڑے گا، کربلا کا کردار زندہ رکھنا پڑے گا۔ اب کیا کر رہا تھا؟ شادی کا دولہا تو سب بناتے اپنے بچوں کو، حسین اس غیور باپ کا نام ہے جس نے اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا ہے۔ اللہ اکبر! آپ یہ قربانی کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جب مسلمان یہ قربانی بھولیں گے بزدل ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، ضمیر فروش ہوں گے اور وفا سے دور ہوں گے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام کے بارے میں ابن عساکر لکھ رہے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، لیکن جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، شہزادہ علی اکبر کی شہادت، اور اس شہادت کے بارے میں بھی یہ ذکر آتا ہے، اور لوگوں نے بیان کیا لیکن یہ ذکر آتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہو گیا تھا، نیزہ، اور جب نیزہ پیوست ہوا تو وہ سیدہ کے لال کا لاڈلا زمین پر آیا اور زمین پر آ کر پکارا، بابا میری مدد کو آئیے۔ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے نے جس وقت اپنے باپ کو پکارا ہوگا، بابا میری مدد کو آؤ، بیٹا بڑھاپے میں عصائے پیری کہلاتا ہے۔ جب جوان 18 سال کے کڑیل ہم شبیہ پیغمبر کو اللہ اکبر نیزے سے زخمی کر کے سواری سے زمین پہ لایا گیا، تپتے ہوئے ریگساروں میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتے ہوئے ان ذرات پر علی اکبر جب زمین پر آئے، بابا میری مدد کریں۔ مولا حسین یہ منظر خیمے کے دروازے سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی تڑپ گئے اور سواری کو دوڑا کر کے پہنچے تو کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہے۔ علی اکبر شہزادے کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، اور چہرے پر جب بابا نے ہاتھ پھیرا تو شہزادہ علی اکبر نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کر کے اتنی جرأت کے ساتھ علی کے پوتے علی اکبر نے کہا، بابا بہت تکلیف ہے، یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکالیں،
اگر نیزہ آپ میرے سینے سے نکال دے بابا تو میں اب بھی ان سے لڑنے کی جرات رکھتا ہوں. بابا جب تک میں ہوں بابا آپ کو میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس میرے سینے کا نیزہ نکال دے آپ, میں ان سے پھر لڑوں گا بابا. امام علی مقام کے دل پر کیا گزری وہ تو امام ہی جانتے ہیں, لیکن آپ کو محسوس کرنا ہوگا. اللہ اکبر, کسی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ اکبر یہاں تو 70 سے زائد لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر شہزادہ علی اکبر کہہ رہے بابا یہ نیزہ نکال دے. ابن اساکر کہتے ہیں کہ جس وقت امام نے اپنی 56 سال کی عمر کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کے سینے سے آپ نے نیزہ کھینچا تو نیزے کی علی پر مولا علی اکبر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا. جوان بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی نوک پر جب میرے امام نے دیکھا اور علی اکبر شہزادے نے دم توڑ دیا, شہید ہو گئے, تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہوئی کہ سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. جب شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کر کے مولا حسین خیمے کی طرف لائے تو سیدہ زینب نے کہا شہربانو رباب ام لیلا دیکھو میرے بھائی پر جوان بیٹے کی شہادت کا یہ اثر ہے کہ حسین آج بوڑھا ہو گیا. یہ درد ہے کربلا. اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیوں, امام سے کربلا میں امتحان لیا گیا, علی اکبر شہزادے کو خاک میں ملاؤ ورنہ دین خاک میں ملتا. امام نے بتا دیا علی اکبر کو تو خاک میں ملتا ہوا دیکھوں گا, اپنی بیویوں کے سہاگ کو تو خاک میں ملتا ہوا دیکھوں گا, اپنی بیٹیوں پر یتیمیت دیکھ لوں گا, مگر اللہ کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھوں گا. ہم سے بھی روزانہ امتحان ہوتا ہے. ایک طرف دین ہے, ایک طرف نیند ہے. ایک طرف دین ہے, ایک طرف دولت ہے, سود کے دھندے ہیں. ایک طرف دین ہے, ایک طرف پردہ ہے. اللہ ایک طرف دین ہے, ایک طرف دین ہے, ایک طرف سود کے دھندے ہیں. ایک طرف دین ہے, ایک طرف بے پردگی ہے. اب بتاؤ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ دین کہتا ہے پردہ کر, کیا ہمارے گھروں کی بیٹیوں کو ہم پردے میں رکھتے ہیں؟ دین کہتا ہے فجر کے لیے اٹھ, اور نیند کہتی ہے سو جا. کس کو ترجیح دیتے ہو؟ علی اکبر جیسا بیٹا دین پہ قربان, اور یہاں نیند قربان نہیں ہوتی. کس منہ سے حسینیت کا دعویٰ ہے؟ مسجدوں کو ویران کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی؟ جو کربلا کی جنگ کو اقتدار کی جنگ کہے اس کو معرفت اہل بیت حاصل ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے اقتدار اس کو لالچ ہوتی ہے جو صاحب اقتدار نہیں ہوتا. آپ کی توجہ ہے؟ اقتدار کی لالچ اس کو ہوتی ہے جو صاحب اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار والا بیٹھتا کہاں ہے تو کہا کرسی میں بیٹھتا ہے, اقتدار والا بیٹھتا کہاں ہے, تخت پہ بیٹھتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں انسان ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی کوشش کرتا ہے, اعلیٰ سے ادنا کی کوشش نہیں کرتا. یہی تو ہے. اگر کوئی کارپوریٹر ایم ایل اے بنے گا, ایسا نہیں ہے کہ ایم ایل اے کسی چھوڑ کر کے کارپوریٹر بنے. اگر کوئی ایم ایل اے ہے وہ ایم پی بنے گا, ایم پی چھوڑ کر کے جو ایم ایل اے بننے کی کوشش کرے بے وقوف ہے. یہی تو ہے نا. کوئی وزیر کی کرسی چھوڑ دے اور چپراسی بننے کی کوشش کرے, بولو نادان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ماں کا دودھ پینے والا نادان نہیں ہوتا, سیدہ کا دودھ پینے والا کیسے نادان ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عقل و خرد کروڑوں مرتبہ جس کے قلبوں کو چومے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کی ہستی کا نام ہے اللہ اکبر. تو اگر کوئی کہے کہ اقتدار کی جنگ تھی, ہم نے کہا اقتدار والے تخت پہ بیٹھتے ہیں. حسین کو بچپن ہی میں نبی نے کندھوں پہ بٹھا کے بتا دیا یہاں بیٹھنا کس کا مقدر ہے. نبی کے کندھوں کا اقتدار جس کو حاصل ہو وہ تخت کے اقتدار کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو نہیں. یہ اقتدار بھی کسی کا مقدر ہے, یہ منصب بھی کسی کا. کبھی کندھوں پہ ہے تو کبھی پیٹھ پر ہے, اور پیٹھ پر ہے تو حالت نماز میں ہے. اور رسول اللہ نے نماز کے لیے حالت نماز میں امام حسین کا خیال کرتے ہوئے تسبیح بڑھا کر سجدے کو لمبا کر کے بتا دیا حسین پیٹھ پر تمہیں ایسے ہی بغیر
اپنی مرضی اور چاہت کے نہیں بٹھایا گیا کہ آپ آ کے بیٹھ گئے، مرضی سے آپ بیٹھے، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے سجدہ لمبا کر کے بتا دیا کہ اس پشت کا اگر کوئی راکب ہونے کا حقدار ہے یا تو حسین ہے یا تو پھر اس کا بڑا بھائی امام حسن ہے، جس کو یہ اقتدار حاصل، وہ صرف دین کا سسٹم بچانے گئے تھے۔ اور اگر آج ہمارے پاس دین کی محبت نہیں ہے، دین کی محبت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت سے پھر ہمارا تعلق کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ صرف کڑوں کو، صرف یہ کڑے ناڑے پر حکم مفتیان کرام بیان کریں گے، لیکن میں آپ کو برا مت مان، صرف کڑوں کو، صرف ناڑوں کو، اور صرف 10 دن کپڑے کالے پہننے کو یا کسی اور رنگ کے کپڑے پہننے کو حسینیت سمجھتے، صرف اس میں نماز بھی نہ ہو، اس میں بے پردگی ہو، اس میں حرام کاروبار ہو، اور آپ اپنی مرضی سے جی رہے ہوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہے ہوں، پھر اس کے بعد آپ گیم پر لے کر کے گھنٹوں بیٹھے ہو نماز کے وقت میں، اور پھر سوچتے کہ میں حسینی ہوں اور کپڑے اور کڑے اور ناڑے مجھے حسینی بنا دیں گے، تو یہ آپ کا خام خیال ہے، بہت خام خیال ہے۔ قیامت کے دن اگر آج دین سے وفا نہیں کی تو یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار رہنا۔ پالی والوں جملے کڑے ہوئے لگے تو کڑوے لگے تو معاف کر دینا، لیکن اگر نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہے اور گھروں کے اندر فریج میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے تو قیامت کے دن یزید جیسے پلوئی کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس ملعون گندے کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزید کا کردار کیا تھا، اس نے تو اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی، کتنا گندا تھا وہ انسان۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اس نے اما جان عائشہ صدیقہ کو گندی گالی دی، وہ گالی لکھی گئی ہے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، جس کے لیے اللہ پاک نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی ہو، ہم اپنی اس امی جان کے لیے وہ بیان کریں کتنی گندا وہ انسان تھا۔ اما جان عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد اپنی خود کی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے۔ تو اگر آپ کی نظر پڑوس کی بیوی پر پاپ کی پڑتی ہے تو پھر آپ کا حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ حسین تو نگاہوں کی تطہیر کا نام ہے، حسین تو کانوں کی پاکیزگی کا نام ہے، حسین تو دل کی صفائی کا نام ہے۔ جہاں حسینیت آ جائے وہاں انسان 17 دل کی دلہن چھوڑ کر کے حضرت ابن کلبی کی طرح، عبداللہ ابن عمیر کلبی کی طرح 17 دن کی دلہن چھوڑ کر حسین پاک کے نام پہ کربلا میں قربان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، احد میں پہلی رات کا دولہ قربان ہوا، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کی شکل میں، تو ابن عمیر کلبی کی شکل میں کربلا میں بھی 17 دن کا دولہ قربان ہوا ہے۔ مسلمانوں، اس دین کو جو پامال کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا ہے کہ روزانہ جو 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، تب کہیں جا کر یہ دین ہمارے گھر پہنچا ہے۔ اگر آج ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ارتداد کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے کان پہ جو نہیں رنگ رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین صرف چاند کے ٹکڑے بتا کر کے نہیں پھیلا، یہ دین صرف سورج کو پلٹانا دکھا کر کے نہیں پھیلا۔ اس دین کے اندر محنتیں ہیں، رسول اللہ کی محنتیں، اصحاب رسول کی محنتیں، خلفائے راشدین کی محنتیں، اہل بیت اطہار کی محنتیں۔ سوچو ان عورتوں کے اجڑتے ہوئے سہاگ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس، ان ننھے ننھے بچوں کے یتیم ہونے کا کیا جواب ہے آپ کے پاس۔ اگر ہم زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر مسجدوں کو ویران کر رہے ہو، یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر سود کے دھندے کر رہے ہو، یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر قوم لوط سے عمل کر رہے ہو، یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن کثیر، حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ سے متاثر آتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے لکھا ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، بندر مچاتا تھا۔ اور اگر آپ سید محمود آلوسی کی فکر اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، اس نے کہا اگر دین محمدی میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے تو چلو عیسائی بن کے شراب پی لیتے ہیں۔ جس کی فکر یہ تھی، اور نشے کو پرموٹ کرنے والوں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ حضور سیدی مفتی اعظمی رحمت اللہ علیہ کا عرس منا رہے۔ مفتی اعظم کا کارنامہ کیا ہے؟ وہ مفتی اعظم امام حسین کی نالین کے صدقے خدا نے ان کے اندر کردار حسینی کو جو وہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ کی شان دیکھ، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا
آپ نے ٹرین کو رکتے ہوئے دیکھا سنا کہ نماز کے لیے ٹرین رک جاتی تھی، آپ نے سنا ان کی کرامتیں، لیکن آج میں کسی کرامت پر ذکر کرنے کی بجائے میں ان کی اس کرامت کا ذکر کروں گا جو امام حسین کی کرامت کا پرتو تھی، عکس جمیل تھی۔ حسین پاک نے کربلا میں دین بچایا۔ سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ کی فکر کیا تھی؟ جس وقت ایک تحریک چلی فتنہ ارتداد کی، نام نہیں لوں گا، آپ علماء سے بار بار نام سن چکے ہیں، اس لیے کہ بہتوں کا نام نہ لے رہے ان کی تڑپ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک تحریک چلی فتنہ ارتداد۔ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ دین چھوڑ کر واپس سے دوسری گندگی کو قبول کر لینا، تاکہ جو دیوار کے پیچھے کے کان ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہوئے میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آج کل تو یہ دستور زبان بندی ہے، ستیری محفوظ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں، تو ہمیں تو گفتگو جو ہے وہ ہمیں یہی کرنی ہے نا، ان کا نام کیوں لیں؟ انہوں نے تحریک چلائی، انہوں نے منکرین اسلام نے، کہ جو لوگ نور میں آ گئے تھے پھر سے ان کو کفر کے اندھیرے میں لے جائیں۔ اب سمجھے گا، جو لوگ ہدایت پہ آ گئے تھے پھر سے ان کو گندگی کی طرف لے جائے، اور پھر وہ تحریک چلی۔ اس تحریک کے وقت حضور مفتی اعظمین کے والد اعلیٰ حضرت دنیا سے جا چکے ہیں۔ مفتی اعظم نے دیکھا دین خطرے میں، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مہینوں مہینے گھر نہیں گئے، دورہ کرتے تھے، بغیر بلائے دیہات پھرتے تھے۔ ایک فکر تھی قوم کو مرتد ہونے سے بچائیں، قوم کو کفر کی طرف پلٹنے سے بچائیں، اور ان کا ساتھ دینے والوں میں حضور شیب شہر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ دینے والوں میں حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ دینے والوں میں حضرت سید حضور تاج العلماء سید محمد مہروی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ دینے والوں میں حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا ساتھ دینے والوں میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ دینے والوں میں حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے گویا کہ یہ ہمارے مخلصین علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو راتوں کو سوتے نہیں تھے، راتوں کو منصوبے بناتے تھے، فلاں پورا دیہات ہاتھ سے جا رہا ہے تمہیں وہاں پہنچنا ہے، فلاں پورا دیہات ہاتھ سے جا رہا ہے تمہیں پہنچنا ہے، اور ان کو پھر سے واپس لانا ہے۔ وہ تقریریں کرتے تھے، ان کی زندگیاں یہ تھی، وہ مہینوں ارتداد کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر لوٹ کر نہیں گئے، پیدل چلتے چلتے، چونکہ آج عنوان مفتی اعظم ہے، پیدل چلتے چلتے اس مفتی اعظم کے پیروں میں چھالے پڑتے تھے، ایسی جگہ بھی گئے جہاں دریا پار کرنا ہے اور لباس ایک ہی ہے، تو دریا پار کرنے کے لیے کوئی سادن نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو چل کر کے دریا پار کیا، اور دوسرے کنارے میں پہنچ کر کے کپڑے نچوڑے، انہیں کوئی بلانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ ایک فکر تھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے منحرف جو ہو رہے ہیں روک لیا جائے۔ مفتی اعظم کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے، اگر ہم ان کو مجدد ابن مجدد بھی کہتے تو میں اس کو جو ہے وہ آنکھوں پر اور سر پر قبول کرتا ہوں، کیونکہ ان کے بابا نے، توجہ کرے، ان کے بابا نے کروڑوں کا ایمان اگر بچایا ہے 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر، تو مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے اس سپوت کا نام ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کو پیدل چل کر کے کافر ہونے اور مرتد ہونے سے بچا لیا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن کل ارتداد کی جو تحریک چل رہی تھی، توجہ کرنا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مفتی اعظم کا نام لینے والوں اپنے بزرگوں کا کردار تو نظر میں رکھو۔ کل جب ارتداد کی تحریک چل رہی تھی تو مخصوص مذہبی طبقہ تحریک چلا رہا تھا، حکومتیں اس میں شامل نہیں تھی، لیکن آج ارتداد کی تحریک چل رہی ہے اور آج تو حکومتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ آج تو ہمارے درمیان مفتی اعظم نہیں ہے، ہمارے درمیان محدث اعظم نہیں ہے، ہمارے درمیان اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نہیں ہے، ہمارے درمیان صدر الافاضل نہیں ہے، ہمارے درمیان صدر الشریعہ نہیں ہے، ہمارے درمیان اللہ اکبر ظفر الدین بہاری نہیں ہے، اللہ اکبر ہمارے درمیان
درمیان حضور شیر سنت نہیں ہے. ہم نے کیا پلان کیا ہے؟ بیٹیوں کو بیٹوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے یہی کہ ہم اپنے بیٹے کو بازو میں بٹھا کر سیریل کے نام پہ زنا کے مناظر دکھاتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو منکرین اسلام کی اور ان کے معبودان باطل کی کہانیاں اپنے ساتھ بٹھا کر دکھاتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو، جس وقت کوئی بیٹی یا بیٹا اسلام چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہوگا تو اس وقت گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جانے والی بیٹیاں حضور کے دل کو کتنا بے چین کرتی ہوگی، حضور کے دل کو کتنا بے قرار کرتی ہوگی. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور 8 گھنٹہ نیند کر کے سونے والوں، ایک دن میں 2 3 مرتبہ کپڑے بدلنے والوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے والوں، کیا ان کے ایمان کا جانا بھی کسی کو بے چین کرتا ہے؟ ان کا ایمان کا جانا بھی ہمیں بے قرار کرتا ہے؟ بتاؤ، قیامت کے دن اگر امام حسین نے گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیا کہ میں نے تو علی اکبر جیسا لال کما کر کے اللہ کا دین بچایا تھا، جب میرے نانا کے دین پر حملہ ہو رہا تھا تو نے کیا قربانی دی تھی، تو نے کیا محنت کی تھی، تو نے کیا کوشش کی تھی؟ بلکہ اوروں کی بیٹیاں تو نے نہ بچائی، تو نے خود کی بیٹی بھی نہیں بچائی، تو نے خود کی بیٹی کی آبرو نہ بچائی، تو نے خود کے بیٹے کی آبرو نہ بچائی. بتاؤ کیسے ایمان بچاؤ گے؟ ایمان کیسے بچاؤ گے؟ دین کیسے بچاؤ گے؟ مفتی اعظم کا نام لیتے ہو، امام حسین کا نام لیتے ہو، بزرگوں کا نام لیتے ہو، ان کے جذبات کہاں ہیں؟ ان کے افکار کہاں ہیں؟ ان کے نظریات کہاں ہیں؟ ان کی محنتوں کے جذبات کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. شاید ہم نے بزرگوں کے نام پہ دھندا کیا ہے. بزرگوں کے نام پہ وفا کرو ورنہ ایک دن مرنا ہے. جسم کا رشتہ جب روح سے ٹوٹ جائے گا ہڈیوں کو بھی قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، نشان قبر بھی مٹ جائے گا. اگر زندہ رہنا ہے اللہ کے دین کے لیے کوئی منصوبہ کرو. میں یہ نہیں کہتا چلے ٹھیک ہے آپ عوام میں سے ہیں تو آپ بھی یہ کریں وہ کریں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اپنے گھر میں دین بچا لو. بس اپنے گھر میں دین بچا لو، تم سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. اپنے گھر میں دین بچا لو. کیا ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے؟ بتاؤ. ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے. ہماری بیٹی آدھی آستین کے کپڑے پہن کر کوچنگ جا رہی ہے، باپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ باپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ بیٹا پھٹی ہوئی جینس پہن کر کے پورا سطر ننگا کر کے پورے محلہ گھوم رہا ہے، باپ کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ ہم بیٹے کو اسکول جانے کے لیے تو 5 بجے اور صبح 6 بجے ٹھنڈی میں جگاتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے بھی جگایا ہے؟ بتائیں. اگر 500 کی نوٹ 1000 کی نوٹ کو 1000 روپے گم ہو جائیں، دن بھر ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، فجر چھوٹنے پر اپنا موڈ آف کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری پیشانیوں پر اس وقت تو سمتیں کہاں جاتی ہیں؟ جو قوم 1000 2000 سے زیادہ فجر کی نماز کو اہمیت نہ دے، اس قوم کا حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں. برا لگے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حسینی نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ بہت بڑے حسینی ہیں. آپ کی جوتی ہمارے سروں کا تاج ہے، اسی لیے امام حسین کے محفل میں آپ آئے. مگر آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کبھی غور تو کرو، غور تو کرو، دھیان تو دو. یہ محنتیں دیکھو. ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ایک گھروندا بن، راجستھان والے گھروندا سمجھتے ہیں؟ گھروندا کس کو کہتے ہیں؟ ایک گھروندا، ایک چھوٹا سا بچہ گھروندا بنائے. توجہ کریں، چھوٹا سا بچہ گھروندا بنائے اور اس بچے کے گھروندے کو کوئی لات مار کے توڑے تو ننھا سا بچہ چیختا ہے کہ نہیں؟ چلاتا ہے کہ نہیں؟ ہائے میری محنت، میں نے مٹی کا گھروندا بنایا، اس نے توڑ دیا. بتاؤ تو صحیح، جب کسی کے مٹی کے گھروندے کو کوئی لات مارے تو بچہ ہو کر وہ اتنا تڑپتا ہے. اس دین کا یہ جو عظیم تاج محل تعمیر ہوا ہے، اس میں اہل بیت کے خون کی سرخی ہے، اس میں صحابہ کرام کی عورتوں کی بیوگی ہے، ان میں اسلاف کے بچوں کی یتیمی ہے، اس میں اللہ کے رسول کے دندان کی شہادت ہے، اس میں رسول اللہ کے چہروں کا لہو ہے، اس میں حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی. اس منظر کو یاد کرو. باپ کی محنتوں کا احساس ہے، رسول اللہ کی محنتوں کا احساس کب کرو گے؟ آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرا دیں گے. میں کہتا ہوں آپ کو پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرانے کی بات آپ کے علماء نہیں کہتے. آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہو، آپ دین اپنے گھر میں قائم کر لو. بس ہر بندہ اپنے گھر میں دین کا پرچم لہرا دے. آپ کے
گھر میں دین کا پرچم نافذ ہو گیا، پوری دنیا میں خود بخود دین نافذ ہو جائے گا۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اگر آپ واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں، آپ کو بتاؤں حسینیت کیا ہے۔ امام علی مقام نے آخری وقت بھی سجدہ کیا، آخری وقت بھی۔ بھیا آخری وقت کیا چیز ہوتی ہے ذرا اندازہ تو کرے۔ آخری وقت بیویوں کا تصور، آخری وقت بیٹوں کا تصور، آخری وقت مال کا تصور، آخری وقت کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب میرے امام کو 33 اور 34 زخموں نے گھیرا اور پورا جسم جو ہے وہ تیروں سے نہال ہو گیا، پورا جسم، اور ایک نیزہ سر پر آیا ہے، آپ امام علی مقام کی شہادت کو سنتے کب بدلو گے، کب تبدیل ہوگے، اپنے آپ کو کب تبدیل کرو گے۔ ارے راہب نے، ایک عیسائی راہب نے شہادت حسین سن کر کے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری زندگی 10 دن شہادت کے جلسے کر رہے ہو، راہب نے ایک بار شہادت سنی اور حق پر آ گیا۔ آپ پوری زندگی سے شہادت سن رہے ہو، کب بدلو گے، کب تبدیلی آئے گی؟ شہادت کا بیان سن کر وہی زنا کرتے، شہادت کا بیان سن کر وہی حرام کاروبار، شہادت کا بیان سن کر کے گھر کے اندر وہی بے نمازی پر، کب بدلو گے؟ اس کا مطلب آپ نے شہادت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ داستان سمجھ رکھا ہے کوئی گڑی ہوئی؟ واللہ یہ تواتر کے ساتھ روایتیں ہیں، چند باتیں غیر ضروری لوگوں نے ڈال دی الگ بات ہے، لیکن صدو الافاضل نے، ہمارے امام کے خلیفہ اور عظیم معتبر سید نعیم الدین مراد آبادی ایسی معتبر ہستی نے سوانح کربلا لکھی، اس میں معتبر روایتیں ہیں۔ فقیہ ملت جلال الدین امجدی صاحب نے لکھی، آئینے قیامت پر کو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی تصدیقات موجود ہیں، سر و شہادتین پر جو شاہ عبد العزیز کی ہے، امام اہل سنت نے اس کو ہی معتبر قرار دیا۔ آپ اندازہ کریں یہ سن کر بھی کیوں نہیں بدلتے، کیوں تبدیل نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ساقیے کوثر کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ آپ ذرا غور کرو میرے بھائی، غور تو کرو۔ اگر 16 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، مغرب کا وقت آتے آتے آدمی بیٹوں کا خیال بھول جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اذان کب ہوگی، اور اس کی نظر شربت پر اور پانی پر ہوتی ہے۔ جس نے 70 سے زائد لاشیں اٹھا کر کے صبح سے دوپہر تک خیموں میں رکھی ہو، اور پورا دین، پورا وجود جو وہ تیروں سے چھلنی ہو، اور سر پر تیر آ کر کے لگا ہو، اور گش کھا کر کے میرے امام زمین پر آ گئے ہوں، یعنی عرش کا تارا ٹوٹ کر کے زمین پر آیا۔ آپ کو بتاؤں، حضرت سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ہمارے مرشد، ہم چشتیوں کے سلسلے چشتیہ کی آبرو، ہم قادریوں کا فخر، بابا فرید الدین گنج شکر فاروق اعظم کا وہ شہزادہ بابا فرید کہتے ہیں، عاشورہ کی شب ایک نیک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک با پردہ خاتون ہے جو ایک میدان کے اندر کنکریاں چنتی ہے، کنکریاں چن کر کے اپنے دامن میں ڈالتی ہے، کنکریاں چن کر اپنے دامن میں ڈالتی ہے۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں، اس خاتون نے پوچھا، بی بی یہ آپ اتنے ذوق کے ساتھ کنکریاں چن کر اپنے دامن میں ڈال رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ کنکریاں چننے والی کون ہے؟ اس خاتون نے کہا، مجھے نہیں پہچانا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، محمد رسول اللہ کی شہزادی ہوں، شہزادی کون و مقام، مخدومہ کائنات، آپ کنکر چن رہی ہیں، ساری دنیا جس کی خیرات پر پلے وہ کنکر چن رہی ہے، زر جوارات جس کے نالین کے صدقے میں تقسیم ہو کنکریاں چن رہی ہے، شہزادی کون و مقام، ملکہ دو جہاں، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری نے کہا، کیوں نہ چنوں ماں ہونا، کیوں نہ چنوں ماں ہونا، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں چڑیا بھی ہو تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ 14 صدیوں کے بعد دین سے اتنی غافل مائیں بھی ماں ہوتی ہے کہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو اپنے پلو سے اس کے آنسو پوچھ لیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے، کسی دن آنسو میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے، کسی دن آنسو آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں ہوتی ہے، مائیں غافل ہو کر بھی اتنی ممتا رکھتی ہے۔ وہ ماں جو محمد الرسول اللہ کی گود میں پلی تھی، وہ ماں جو خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں پلی تھی، اس ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں، وہ خاتون پوچھتی، بی بی اے سیدہ آپ کنکریاں چن رہی ہیں،
فرمایا میں ماں ہوں نا، آج 9 محرم کا دن گزر کر شب عاشور ہے اور میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں ہے، کل جب حسین کا پورا وجود چھلی ہو کر زمین پہ آئے گا تو اسی جگہ پہ گرے گا، اسی مقام پر میرے بیٹے حسین کو گرایا جائے گا۔ ماں ہوں نا، اس جگہ کو پہلے ہی صاف کر رہی ہوں، میرے حسین کو کنکر نہ چپ جائے، میرے حسین کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے یہاں کے کنکر اٹھا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جب پورا وجود تیروں سے چھلی ہوا، اب کوئی ہے بھی نہیں، جو گرتا تھا اٹھانے کے لیے حسین آتے تھے، آج حسین کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ایک زین العابدین ہے، ایک زین العابدین میرا امام جو بستر پر بے ہوش ہیں، چمڑے کے بستر پر امام زین العابدین، امام علی مقام زمین پر آتے ہیں، آنے کے بعد خیال آتا ہے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام کہتے رکو، نماز ادا کر لینے دو، نماز ادا کر لینے دو۔ امام نماز ادا کر دیں، نماز ادا کر، نہ مسجد کے نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد کے نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہمارے فقہا نے کہا شہید کا خون پاک ہوتا ہے، اسی لیے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کے اسی خونی کپڑوں میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید کا خون نیکیوں کے ترازو میں، میزان پر نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ میرے امام آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جب نماز میں حالت سجدہ میں سر کو زمین پر رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ سوچو، جو دین بچانے نکلتا ہے وہ دین پر یوں عمل کرتا ہے۔ ہم دین کے بڑے محافظ اور ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ دین اپنی زندگی میں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھا تو گردن پر تلوار چلنی شروع ہوئی۔ سنان کا نام آتا ہے، خولی کا نام آتا ہے، شمر کا نام آتا ہے۔ ساری روایتوں کی تطبیق یوں پاتی ہے کہ سب نے مل کر امام کو گھیرا اور امام علی مقام کو سے شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن سے جو ہے وہ ان کی عبارتوں کا خلاصہ لے کے بطور مفہوم پڑھوں، امام حسین کی شہادت برکت کے لیے جس کے دل میں جو جائز مراد ہے اپنے دل میں مراد لے لیں۔ میرے امام کی جب ہم شہادت پڑھتے ہیں، غازی عباس کی شہزادہ، امام علی اکبر کی شہزادہ، امام علی اصغر کی جب ہم شہادتیں پڑھتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں جو جائز مراد ہے دل میں لے لو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور خدا کی قسم، میرا تجربہ ہے، میرے شہر مالیگاؤں کے لوگ گواہ، جو مراد لیتا ہے سال آنے سے پہلے مراد پوری ہوتی ہے۔ میں اصول برکت کے لیے امام کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، اعلان ہو رہا ہے، منادی ہو رہی ہے، اے حوران بہشت اپنے بال کھول دو، اور کھول کر کے کربلا کی دھرتی پر اپنے گویا کے بالوں کو بکھیر دو، ٹھنڈے پانی کے شربت تیار رکھو، جنت کو آراستہ کرو، اس لیے کہ اب کربلا کا تاجدار اللہ اکبر آخری میں جام شہادت نوش کرنے والا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے شربت، ٹھنڈے پانی کے گڑے مٹکے، وہ جنتی برتن تیار تھے، شربت کے پیالے گویا کے منتظر تھے، جنت انتظار کر رہی تھی۔ حوران بہشت نے گویا کہ اللہ اللہ اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر کے تیار کیا تھا۔ ایسے میں امام نے سر سجدے میں رکھا، آسمان کا سینہ لرز گیا، زمین کی چھاتی کانپ گئی، تارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کیفیت میں آ گئے، سورج گہرانے کے قریب آ گیا، دن رات میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیشہ کے لیے گویا کہ اللہ اکبر شہزادہ رسول عالم بالا کی طرف جانے والا تھا، اور کائنات کے اندر اندھیرا ہونے والا تھا، 7 دن خون کی برسات ہونے والی تھی۔ کربلا کا وہ تاجدار اپنی ذمہ داری کو مکمل کر کے گھر لٹا کر سر کٹا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں شہادت جو سر کو جوڑا پہن کر کے وہاں موجود تھی، حکم ہوا جلدی سے قریب آ۔ شہادت سر کو جوڑا پہن کر جو موجود تھی وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام کے کو لپٹ گئی، اور اس طریقے سے سر کٹا۔ جیسے ہی سر کٹا، امام نے سر کٹا کر کے جام شہادت نوش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جس وقت امام کا سر انور کاٹا جا رہا تھا غیب سے صدا بلند ہو رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین سر سجدے میں رکھ کر کے کہہ رہے تھے مولا سب لٹا دیا، اب سر رکھ دیا ہے، بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو مشیت کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا ہم تو راضی ہیں، یہ تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ ہر شہید کا خون زمین پہ گرتا ہے، لیکن حدیث اشارہ کرتی ہے شہدائے کربلا کا خون کوئی سمیٹنے والا میدان میں موجود تھا۔ امام حسین کی قربانی کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ خود تشریف لائے، سیدہ فاطمہ خود تشریف لائے، علی مرتضیٰ خود تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کے داڑھی شریف کے بال بکھرے ہیں، سر انور کے بال بکھرے ہیں، اور جسم اطہر پر خون کے نشانات موجود ہیں۔ وہ رسول نیند میں بھی جس کی زلفیں کبھی نہ بکھری، اس لیے کہ جس کی زلفوں کو پنجہ قدرت سجائے، شان پنجہ قدرت جس کی زلفوں کو سجائے، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، جس کی زلفیں بدر احد کے ہنگامے میں نہ بکھری، جس کی زلفیں خندق کھودتے وقت نہ بکھری، ہائے کربلا کیسا حادثہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول کی داڑھی بکھری ہے، زلفیں بکھری، آنکھوں میں آنسو ہے، بدن پر خون کے دھبے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال ہے حضور، اس حال میں حضور؟ آقا فرماتے ابن عباس میں میدان کربلا میں تھا، صبح سے اب تک حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ سوچو سوچو یہ کربلا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہیں، داڑھی شریف کے بال پر اثرات ہیں، اور وجود ناز پر خون کے نشانات۔ میں نے پوچھا حضور اللہ خیر کرے، حضور کا یہ حال ہے؟ کہا ام سلمہ میں حسین کی مقتل گاہ میں ہوں اور صبح سے اب تک اس بوتل میں ان کا خون جمع کر رہا تھا، ان کے آبان و انصار کا خون جمع۔ ام المومنین اٹھی روئی تو فرماتی ہے جنات کے رونے کی اور نوحہ کرنے کی آواز تھی۔ جو مٹی حضور نے مجھے سونپی تھی میں نے دیکھا تو وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ آپ بتائیں دین پر یہ قربانی دی امام حسین نے، اور ہماری بیٹیاں دین پر کتنی ہیں؟ کیا امام کے دل پر کیا گزرتی؟ ایک بات کہوں برا مت ماننا پالی والوں، یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کرتے تھے میرے بھائی، اپنے گناہ اور پاپ۔ یہ وہ تیر ہے جو امام حسین کے جسم کو نہیں، امام حسین کے دل کو زخمی کرتے تھے۔ یزیدی نہ بناؤ، حسین کے نانا کے دین کی وفادار۔ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوا کر امام حسین کے دل پر نشتر لگاتے رہو گے؟ کب تک مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی مسجدوں سے دور رہو گے؟ کب تک کہ بیٹیوں کو بے پردہ آوازی کے ساتھ فیشن کے نام پہ میک اپ کروا کر ولیموں میں لے جاتے رہو گے؟ کب تک بازاروں کی زینت بناتے رہو گے؟ ارے سیدہ زینب پاک کی اور بیویوں کی چادریں چھین لی گئی۔ چادر چھیننے کی روایت استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی آئین قیامت میں لکھا۔ میں حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ کو تکلیف اور کوئی دقت کا سامنا نہ ہو۔ چادریں تک چھین لی گئی بیویوں کی۔ جب چادر چھین لی گئی تو ہماری جماعت کے کالم دل میں لکھا ہے سیدہ زینب پاک کو فکر ہوئی، جن کو کبھی کسی نے نہیں دی، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں ہے۔ سوچا چادریں چھین گئی، زیور چھینے گئے، کانوں کی بالیاں تک نوچ لی گئی، شہزادی سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے۔ شہزادی سکینہ نے سوچا یتیم پر تو کافر بھی محبت کی نظر ڈالتے، تو کہا او لوگوں میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ تو امام حسین کا نام سن کے سکینہ پاک کو تماچے مارے۔ اب سوچو تو صحیح، غور تو کرو کیا ظلم کیا ہم لوگ۔ بیویوں کے زیورات چھینے، بالیاں چھینی، چادریں چھینی۔ سیدہ زینب پاک نے جب چادریں چھین گئی تو جو خیمے جلے تھے، خیمے کا جلا ہوا ٹکڑا ریت میں آگ اس کی بجھائی اور اس کو اپنے سر پہ رکھا۔
اس طرح بھی علی کی بیٹی نے اپنے سر کو ڈھانپا. اور آج اگر ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے ولیمے میں جائے، امام حسین کے دل پہ، ابھی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کی میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر عاشق ہو تو بتاؤ امام حسین کا کتنا دل دکھتا ہے، آپ مجھے بتائیں. اگر ہمارے بیٹے برموڈے پہن کر کے گلیوں کے اندر گھوم رہے، امام حسین کے دل پہ کیا گزرا، کبھی سوچو تو صحیح. اور یاد رکھنا، اختتام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، جتنا میرے پاس وقت تھا مکمل ہوا کیونکہ مجھے ٹرین بھی پکڑنی، لیکن اتنا جاتے جاتے ضرور کہتے جاتا ہوں، پالی کے سنی غیور مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد، جب تم آل نبی کی قربانی کی قدر کرنا چھوڑ دو گے تو دنیا کبھی تمہاری قدر نہیں کرے گی. خون حسین کو ہلکا جانو گے تو دنیا تمہیں جانوروں سے زیادہ بدتروں کی صف میں کھڑی کرے گی. جب تک لوگ نبی، آل نبی، اصحاب نبی کی قربانی کا احترام کرتے رہے، اس وقت تک دنیا مسلمانوں کو احترام کی نظر سے دیکھتی رہی. جب سے تم نے امام حسین کے خون کو کھچڑے اور شربت میں تولنا شروع کر دیا اور 80 روپے کی کلو کی نان کھٹائی میں تولنا شروع کر دیا، خون حسین اتنا سستا نہیں ہے. اس لیے کہ حسین کے اندر خون کس کا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، رسول اللہ کا خون منتقل ہو کر جن کے رگوں میں آیا وہ خون حسین ہے. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو اور خون حسین کو ایک پلڑے میں رکھو. پوری دنیا کا خون حسین کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا، پوری دنیا کی نعمتیں خون حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حسین کا خون نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا خون ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی چیز کے برابر کوئی چیز کی قیمت نہیں ہو سکتی. ارے ان کی نالین کی شان ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. اگر آج کے بعد جب طبیعت گناہ کرنے کو چاہے، جب دل گناہ کرنے کو چاہے، تو علی اکبر کی، امام قاسم کی، امام علی اصغر کی، امام حسین کی شہادتوں کو یاد کر لینا کہ اس دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. اگر آج احساس نہیں کرو گے کل کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کے نانا کو؟ کل کیا منہ دکھاؤ گے رب حسین کو؟ کل کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اکبر مولا کائنات کو؟ وہ یہ نہ کہیں گے ظالم جس کے لیے میرا گھر لٹا تو نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ اگر نہیں کیا سوچئے، توبہ کیجئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بدل جائیے، تبدیلی کر لیجئے. میرے امام نے جب حر کو معاف کر کے جنتی بنا دیا تو ہم بھی معاف کر دیے جائیں گے. امام کی روح اقدس ہم سے راضی ہو جائے گی. کربلا میں امام ہمیں مسکرا کر کے دیکھ لیں گے. انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. کتنا کربلا بیان کرے کیا کرے، زندگیاں ختم ہوگی، بیان کربلا ختم نہیں ہوگا. کیونکہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.